امیر علی ٹک بن یوسف خان ایک ناول ایک ٹک کے اعترافات یعنی کنفیشنز آف اے ٹھگ کا مرکزی کردار ہے۔ امیر علی کی پیدائش 1767 میں ہوئی، 1775 میں اغوا ہو گیا اور 1789 میں ٹگوں میں شمولیت اختیار کی۔ 1790 سے 1815 تک وارداتیں کرتا رہا، پھر انگریزوں کے ہاتھ گرفتار ہوا، وعدہ معاف گواہ بن کر رہا ہوا۔ پوری کتاب اس کے اعترافات پر مشتمل ہے۔ یہ ناول 1839 میں کیپٹن فلپ میڈوز ٹیلر نے انگریزی زبان میں لکھا تھا۔ اپنے زمانے کا یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول رہا ہے۔ ملکہ برطانیہ نے بھی اس ناول میں بڑی دلچسپی لی تھی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ناول کے مصنف فلپ میڈوز ٹیلر لیورپول انگلینڈ میں 1808 میں پیدا ہوا۔ 16 سال کی عمر میں وہ کام سیکھنے کی غرض سے کسی تاجر کے ساتھ بمبئی آیا، لیکن جب اس کی فرم دیوالیہ ہو گئی تو وہ نظام دکن کی افواج میں بطور لیفٹیننٹ شامل ہو گیا، جہاں اس نے ہندی اور فارسی سیکھی۔ اسے دکن کے جنوب مغربی اضلاع کا پولیس سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا، جہاں اسے ٹگوں کے خلاف مہم میں کام کرنے کا موقع ملا۔ 1841 سے 1853 تک وہ لندن ٹائمز کا نمائندہ بھی رہا۔ 1860 میں وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ اس نے ہندوستان سے متعلق کئی اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ 1805 میں جب سکندر جاہ سریر آرائے سلطنت تھے، امیر علی ٹگ نے دکن کی راہ لی اور جالون میں قیام کرتے ہوئے رعایا کو خوب لوٹا، مگر 1815 میں جب وہ لکھنؤ پہنچا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور عمر قید کی سزا پائی۔ لیکن 12 سال بعد سلطان ناصر الدین حیدر کی تخت نشینی کی خوشی میں 1827 میں وہ رہا ہوا، مگر انگریزوں کے ہاتھوں 1832 میں جب گرفتار ہوا تو کرنل سلیمن نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا تاکہ ہندوستان میں موجود تمام ٹگوں کا حال معلوم کر کے انہیں ختم کیا جائے۔ یہ بات امیر علی ٹگ کے لیے خوش آئند تھی، لہٰذا اس نے اپنی چالوں اور ترکیبوں کے ذریعے ہندوستان کے بچے کچے ٹگوں کو کرنل سلیمن کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے ٹگوں کے خلاف مہم شروع کی تو سید امیر علی کو 1832 میں اپنے ہی 2 ساتھی ٹگوں کی غداری کی وجہ سے سوگر سے گرفتار کر کے نظام دکن کے علاقے میں بھیجا گیا، جہاں کافی مزاحمت کے بعد امیر علی نے سلطانی گواہ بننے پر آمادگی ظاہر کر دی اور اپنے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کروا دیا۔ اپنی اسیری کے دوران میں اس نے اپنی پوری زندگی کے واقعات بیان کر دیے، جن کو یکجا کر کے مصنف نے یہ ناول ترتیب دیا۔ یہ ناول 1839 میں کیپٹن فلپ میڈوز ٹیلر نے لکھا۔ اپنے زمانے کا یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول رہا ہے۔ ملکہ برطانیہ نے بھی اس ناول میں بڑی دلچسپی لی تھی۔ آخری گرفتاری کے وقت امیر علی کی عمر 40 سال تھی۔ امیر علی کے اصل باپ کا نام یوسف خان تھا اور وہ پٹھان تھا۔ وہ لوگ دہلی کے نزدیک مالوا کے ایک گاؤں ایکلیرا میں رہتے تھے۔ کسی وجہ سے یوسف خان نے ایکلیرا چھوڑ کر اندور جانے کا ارادہ کیا اور ایکلیرا کے اپنے سارے اثاثے بیچ کر اپنے بیوی اور امیر علی کے ساتھ اندور کی راہ لی۔ اپنی بیٹی کو اس نے گاؤں میں ہی چھوڑا کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سفر کے قابل نہ تھی۔ ان کی حفاظت کے لیے گاؤں کے چند مسلح نوجوان بھی ساتھ تھے۔ اس وقت امیر علی کی عمر شاید 5 یا 8 سال تک ہوگی۔ راستے میں اسماعیل نامی ایک ٹھگ نے یوسف خان کا اعتماد حاصل کر لیا اور دونوں پارٹیاں اب ساتھ سفر کرنے لگیں۔ اندور کے کافی نزدیک پہنچ کر اسماعیل کے مشورے پر یوسف خان نے اپنے محافظ واپس ایکلیرا بھیج دیے۔ اس کے بعد ٹھگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ یوسف خان کو اسماعیل نے اور اس کی بیوی کو گنیشیا نامی ٹھگ نے گلے میں پھندا ڈال کر مار ڈالا۔ گنیشیا نے امیر علی کو بھی مارنے کی کوشش کی، مگر اسماعیل نے اسے بچا لیا اور اسے بیٹے کی طرح پال پوس کر بڑا کیا اور ٹھگ بنا دیا۔ اسماعیل کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ امیر علی کو بچپن کے یہ واقعات یاد نہیں تھے، مگر جب جیل میں ایک بوڑھے ٹھگ نے جو چشم دید گواہ بھی تھا امیر علی کے سامنے پوری کہانی دہرائی تو امیر علی کو بھی سب کچھ یاد آ گیا۔ اس وقت اس کا منہ بولا باپ اسماعیل جالون کے راجا کے ہاتھوں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل کر سزائے موت پا چکا تھا۔ مرنے سے چند منٹ پہلے اس نے امیر علی کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، اور اس وقت امیر علی اس بات پر بڑا حیران ہوا تھا۔ انگریزوں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد
امیر علی نے سب سے پہلے گنیشیا کو گرفتار کروا دیا، جسے اس کے 20 ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح اس نے اپنے ماں باپ کا بدلہ لیا۔ سید امیر علی نے اقرار کیا کہ اس نے 719 انسانوں کو قتل کیا ہے، اور اسے افسوس تھا کہ اگر اس کی زندگی کے 12 سال قید میں نہ گزرتے تو یہ تعداد 1000 سے اوپر ہوتی۔ سید امیر علی 5 وقت کا نمازی تھا، باقاعدگی سے روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اپنی بیٹی کو رقم پہنچانے کے لیے اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم بھی کھائی تھی۔ نادانستگی میں اس نے خود اپنی اکلوتی سگی بہن کو بھی رومال کے پندے سے ہلاک کر دیا تھا۔ اگرچہ بے شمار مصنفین نے فرنگیا کو سید امیر علی کا دوسرا نام بتایا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرنگیا ایک دوسرا ٹھگ تھا جو عمر میں امیر علی سے لگ بھگ 10 سال چھوٹا تھا۔ فرنگیا بھی امیر علی کی طرح ٹھگوں کا ایک مشہور لیڈر تھا، اور وہ بھی گرفتاری کے بعد سلطانی گواہ بن گیا تھا۔ فلپ میڈوز ٹیلر کی کتاب کنفیشنز آف اے ٹھگ میں امیر علی خان نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے وہ بڑے بڑے سیٹوں اور مالدار لوگوں سے ضرورت کے حساب سے کبھی کسی نواب کے سپہ سالار کی طرح ملتا تھا، کبھی مولوی کی طرح، تو کبھی یاتری کا روپ دھار کر پنڈت کی طرح۔ امیر علی خان نے بتایا کہ ٹھگوں کے کام بٹے ہوئے تھے۔ سوٹا گروہ کا سب سے سمجھدار رکن لوگوں کو باتوں میں پھنسانے والے لوگ تھے، جو شکار کی تاک میں سرائے کے آس پاس منڈلاتے تھے۔ وہ آنے جانے والے لوگوں کی ٹوہ لیتے تھے، پھر ان کے مال و اسباب اور حیثیت کا اندازہ کر کے اسے اپنے چنگل میں پھنسا لیتے تھے۔ امیر علی خان کے گروہ کا سوٹا گوپال تھا، جو بہت ہوشیاری سے اپنا کام کرتا تھا۔ شکار کی پہچان کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کے پیچھے، کچھ آگے اور کچھ سب سے آگے چلتے۔ راستے میں پھر دھیرے دھیرے کر کے ٹھگوں کی تعداد بڑھتی جاتی، لیکن وہ ایسا ظاہر کرتے جیسے ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ اپنے ہی لوگوں کو جتے میں شامل ہونے سے روکنے کا ناٹک کرتے تھے تاکہ شک نہ ہو۔ یہ بہت صبر کا کام تھا، بڑبڑاہٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ امیر علی خان نے ٹیلر کو بتایا تھا کہ کئی بار تو ہفتہ یا 10 دن تک صحیح موقع کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اگر کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہو تو واردات ٹال دی جاتی تھی۔ اس ناول میں 3 عورتوں نے امیر علی میں دلچسپی لی۔ پہلی عورت زہرا ایک طوائف تھی، جسے عمر خیر کا نواب حیدرآباد دکن سے خرید کر لایا تھا۔ سید امیر علی اسے بھگا کر دوبارہ حیدرآباد میں اس کی ماں کے پاس پہنچا دیتا ہے، مگر اس کی ماں شادی کے لیے امیر علی سے 15,000 روپے طلب کرتی ہے، جو امیر علی ادا نہیں کر پاتا اور زہرا کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ دوسری عورت عظیمہ بھی حیدرآباد میں ہی کسی امیر شخص کی بیوی تھی اور اپنے بوڑھے شوہر نصرت علی خان سے بالکل خوش نہیں تھی، جس نے عظیمہ کو خرید کر اس سے شادی کی تھی۔ امیر علی اسے بھگا کر شادی کر لیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ عظیمہ مرتے دم تک امیر علی کی بیوی رہی، جس سے امیر علی کے 2 بچے ہوئے۔ بیٹا بچپن میں ہی مر گیا، لیکن بیٹی ذی حیات رہی۔ تیسری عورت شرفن ایک بیوہ تھی، جس کا مرحوم شوہر ایک نواب تھا اور اس کی آگرہ کے نزدیک جاگیر تھی، لیکن شرفن کو معلوم ہو چکا تھا کہ امیر علی اور اس کے ساتھی ٹھگ ہیں، اس لیے امیر علی کی اجازت سے اس کے ساتھی موتی نے شرفن کو مار ڈالا۔ شرفن کے 14 محافظ اور ملازمین بھی اس کے ساتھ مارے گئے۔